وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت احدہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ اچھا نوکر وہ شخص ہے جو مضبوط امانت دار ہو۔ قال انی اريد ان کے آقا اہد ابنتي هذين على ان تاجرني ثماني حجج۔ قال فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ وہ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں اس شرط پر کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے۔ میں اس معاملہ پر تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھ کو انشاءاللہ تعالی خوش معاملہ پاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ القصص کی آیات مبارک 26 اور 27 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ بتلایا گیا تھا کہ مصر سے نکل کر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام قبیلہ مدین کے بزرگ میزبان حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سن کر اپنی پیغمبرانہ فراست سے سمجھ لیا کہ آج مدین میں کس درجہ برگزیدہ مسافر وارد ہوا ہے۔ یا الہام کے ذریعے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلیل القدر اور اول العزم ہونا معلوم ہو گیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام معمور ہو گئے ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھو کہ ان کی روح میں روشنی، قلب میں سکون اور قوتوں میں اعتدال پیدا ہو جائے اور آپ کی فطرت اور آپ کی طبیعت اس خاص معیار پر پہنچ جائے جس کے لیے مشیت ایزدی پہلے سے مقدر ہو چکی تھی، جس کی بشارت آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کو دے دی گئی تھی، یعنی منصب نبوت ملے گا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اب شعیب علیہ السلام کے مہمان تھے۔ اب آگے واقعات اور حالات ان آیات میں بیان کیے جاتے ہیں اور بتلایا گیا کہ بھئی صاحبزادی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کنویں پر سے بلانے گئی تھی، اس نے اپنے والد سے کہا کہ آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی وغیرہ پلانے کے لیے ملازم رکھ لیجئے۔ اس وجہ سے کہ بہترین ملازم کی 2 صفتیں ہیں، ایک قوت اور امانت۔ ایک قوت ہے یعنی وہ طاقتور ہو اور دوسرا امانت خائن نہ ہو، اور یہ دونوں صفتیں ان میں موجود ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی سے دریافت کیا کہ تم کو اس مہمان کی قوت اور امانت کا حال کیا معلوم؟
یعنی کہ نبی کی بیٹی بھی صاحب فراست تھی. تو لڑکی نے جواب دیا مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ پورے مجمع کو ہٹا کر کنویں کا بڑا ڈول جو کئی آدمی مل کر کھینچتے ہیں انہوں نے تنہا کھینچا. یہ طاقت ہے. اور امانت کا اندازہ اس طرح ہوا کہ جب میں ان کو بلانے گئی تو اس نے مجھ کو دیکھ کر نظریں نیچے کر لی. اپنی نظریں نیچے کر لیں اور گفتگو کے دوران ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا. جب گھر آنے لگے تو مجھ کو پیچھے چلنے کو کہا اور خود آگے چلے اور صرف اشاروں سے میں ان کی رہنمائی کرتی رہی. بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور بیٹی کے مشرف پر غور کرنے کے بعد آپ نے یہ رائے قائم کی کہ آدمی شریف ہی صحیح مگر جوان بیٹیوں کے گھر میں ایک جوان تندرست و توانا آدمی کو یوں ہی ملازم رکھ کر چھوڑنا مناسب نہیں. جب یہ شریف تعلیم یافتہ مہذب اور خاندانی آدمی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سن کر انہیں معلوم ہو چکا تھا تو پھر سوچا کیوں نہ ان کو اپنا دماد بنا تاکہ لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع بھی نہ ملے. ان کو دماد بنا کر اپنے گھر میں رکھا جائے. اس رائے پر پہنچنے کے بعد آپ نے کسی مناسب وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دو بشرطے کہ تم کم از کم 8 سال تک میری خدمت میں رہو اور اگر 2 سال تم اپنی مرضی سے زیادہ کر دو تو یہ تمہارا احسان ہے اور میں کوئی سخت خدمت تم سے نہیں لوں گا کہ تم میرے پاس رہ کر انشاءاللہ خود تمہارا تجربہ ہو جائے گا کہ میں بری طبیعت کا آدمی نہیں ہوں بلکہ اللہ کے فضل سے نیک بخت ہوں. میری صحبت میں تم گھبراؤ گے نہیں بلکہ مناسب طبع کی وجہ سے انس حاصل کرو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت کسی خاص ٹھکانے کے طالب تھے مسافر تھے وہاں سے نکلے تھے بیجار و مددگار تھے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا. آپ تو ٹھکانے کے بھی طالب تھے سہارے کے بھی طالب تھے تو آپ نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں نے اس شرط کو منظور کر لیا. اب یہ میری خوشی پر چھوڑیے کہ میں ان 2 مدتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں یعنی 8 سال کی مدت یا 10 سال کی مدت. اگر میں نے 8 سال آپ کا کام کیا اور پھر جانا چاہا تو آپ کو مزید 2 سال روکنے کا حق نہیں ہوگا. اور ہماری اس قرارداد کا اللہ کفیل ہے. اس پر گواہ کون ہے؟ اللہ. یہ آپ کے اور میرے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے ہم اس پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں. یعنی اللہ گواہ کر کے ہم یہ اقرار کرتے ہیں طرفین کی اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دیا حق مہر قرار دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی بیٹی کا عقد ہو گیا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا عقد یعنی نکاح کر دیا. مفسرین نے جہاں لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال کے قیام کی شرط کیوں لگائی تھی؟ اس کے 2 سبب ہیں. اول تو یہ کہ جس کی آپ نے خود بھی صراحت کر دی تھی کہ مجھے کام کاج کی ضرورت ہے کہ میرے
جانوروں کو جو آپ کی ذمہ داری ہوگی وہ پانی پلانا ہے. میں کمزور اور بوڑھا ہوں, گھر کی دیکھ بھال اور کاروبار کو سر انجام نہیں دے سکتا. اور دوسرا حقیقی سبب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت, موسیٰ علیہ السلام کی بزرگی اور وہ اصلاح و استداد سے بفراست یا الہام الہی, کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت دینی تھی. انہوں نے بھی نبی بننا تھا اور قدرت ان سے ایک عظیم کام لینا تھا کہ وقت کے فرعون سے اس نے ٹکرانا تھا کہ جس نے اس کی قوم کے افراد کو اپنا غلام بنا لیا تھا. اور یہ وہی بچہ تھا جس کے لیے فرعون نے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچے قتل کرائے تھے, اور اللہ کی قدرت دیکھے کہ وہی بچے کی پرورش جوانی تک کس نے کی, اسی فرعون کے گھر میں شہانہ ہوئی. اور اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ آپ سے ایک ایسا واقعہ سرزد ہوا کہ اللہ اسباب بناتا رہا اور آپ آخر ایک نبی کے تربیت میں آ گیا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی کی تربیت میں آ گئے اللہ کی مشیت عزدی سے, کیونکہ بفراست یا الہام حضرت شعیب علیہ السلام واقف ہو چکے تھے اور پورا قصہ سننے کے بعد سمجھ دے گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی معمولی آدمی نہیں ہے, یہ کوئی ایک برگزیدہ بندہ ہے. اس لیے اپنے دامن نبوت کے زیر سایہ ایک مدت تک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنا ضروری سمجھا تاکہ ان کی تربیت نبوت کے انداز میں, پیغمبرانہ انداز میں ہو جائے. انشاءاللہ جب اس کے بعد ہم موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی اور اجازت مانگی تو آگے کیا حالات پیش آئے اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر ہوگا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.